جب تک میرے اندر یہ گھمنڈ نہیں نکلے گا کہ ہم جو مرضی کریں نبی کے امتی ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ مشرکین مکہ نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کو بولو یہ صفا مروہ جو ہے یہ سونے کا بنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دعا کی، جبرائیل آئے، اللہ کی طرف سے سلام بھیجا، ایسے میرے نبی تھے جس کی امت میں سے تم ہو کہ جس پر اللہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ ظالموں، تم نے نبی کو کیا بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ناچ گانے کے لیے بنا دیا، اس کی محبت، اس سے عشق شروع کر دیا، اس کو نعوذ باللہ اپنی مشوق بنا لیا تم نے، نعوذ باللہ۔ اس کے محب بنو، محب، اس کے مطیع بنو، عاشق مت بنو۔ عاشق بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں رہو۔ آج تمہیں بے ہوش کر دیا ان چیزوں نے، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا مال کہاں لگوایا جا رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں تمہارے ساتھ تیرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ کہیں نبی کے نام پر تجھے نچایا جا رہا ہے، کہیں تجھے ڈھول پر ڈانس کروایا جا رہا ہے، کبھی کیا کیا کر رہے ہو نا، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی ہے، ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھا کرو۔ اس نبی کے امتی تم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں ذلیل و رسوا بھی تم ہی۔ تمہاری کوئی عزت ہے؟ تمہیں نبی سے دور کر دیا گیا نبی کو ماننے والوں نے، اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں، اپنے پیٹ کے لیے۔ قرآن کیوں نہیں تم کو سمجھنے دیتے؟ جب تم صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ جاؤ گے، اللہ کی قسم تمہاری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، کوئی بیماری تمہارے قریب نہیں آئے گی، صرف سورہ فاتحہ سمجھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل آئے، اللہ کی طرف سے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میں سونے کا بنا دوں گا، اس کے بعد بھی اگر ایک بندہ بھی بے ایمان ہوا تو میں ایسا عذاب دوں گا جو میں نے کبھی کسی قوم پر نہیں دیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رحمت العالمین تھے نا، اپنے آپ کو مارنے والوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے نا، ہاں جی، ہم اس کی امت میں سے ہیں نا، تو پھر ذلت ہمارا مقدر بھی کہیں نہ کہیں ڈنڈی ہے، کہیں نہ کہیں چوک ہم نے مار دی ہے، ہوا بھی ہے، پتنگ بھی ہے، ڈور بھی زبردست ہے، ہاں جی، پھر بھی چاپا آ گئی ہے ہماری زندگی کو۔ چاپ کہتے تھے نا، پتنگ اڑاتے ہیں جی، یار ایڈی تیز ہوا چلتی پئی ہے، ڈور بھی زبردست ہے، گڈی بھی بڑی ودی پئی ہے، بس پتھر کی ہے تیلا ہی مڑیا تے سیدھا ڈور بھی ضائع ہو گئی تے گڈی بھی گئی، ہمیں چاپ آ گئی ہے، چاپ۔ پھر دعا آپ نے کیا فرمائی؟ اے اللہ میری امت کے لیے توبہ کا دروازہ نہ بند کرنا، کیا مطلب؟ اللہ کا واسطہ توبہ کرو، میں توبہ کروں، ہم چند بندے بیٹھیں، توبہ کرو، کسی کا مال کھائے ہوا توبہ کرو، کسی بہن بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے توبہ کر لو، فائدے میں رہو گے، استغفار پڑھ لو۔ جس نے توبہ کی پھر مجھ پر ایمان لایا اور عمل صالحہ کیے، سورہ فرقان 70 نمبر آیت ہے، میں اس کے گناہ بھی نیکی میں بدل دوں گا۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تمہیں ڈراتے کن چیزوں سے ہے؟ کہ تم وہ کر نہ سکو۔ اپنا ڈر، سرکار وال پٹھ نہ کریں، ماؤ پاویں تکے مار، سرکار وال پٹھ نہ کریں، اللہ نے سجدہ کریں، سرکار بیٹھیے انہوں سجدہ کر، تھاپڑی لوا اس کو، یہی ہے نا؟
استغفراللہ، اللہ کو سجدہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تلبیس ابلیس ہمارے ذہنوں میں اس لیے ڈلی کہ ہم نے اپنی جو گائیڈ بک تھی اس کا نام ہے قرآن عظیم۔ نبی شکایت کریں گے اللہ سے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، میرا رسول کہے گا کہ اللہ میری امت قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کتنا پڑھا میں نے صبح سے، کتنا سمجھا میں نے، ہاں جی، اگر پڑھتا ہوں تو پیو کو بخشوانے کے لیے، ہاں جی، قبر پہ لکھوانے کے لیے۔ اللہ اکبر، جتنی بے ادبی میں قرآن کی کرتا ہوں شیطان بھی نہیں کرتا۔ قبروں پہ لکھوا دیتا ہوں، ساری زندگی اس پر کتے موترتے رہتے ہیں۔ وہ ایسا لکھواتا ہوں کھدوا کر پتھروں کے اندر، مرمر کے اندر، ہاں جی، ساری قبر تباہ جو ہے، قرآن نہیں مٹتا۔ مٹی، گند، چیلوں کی بٹھیں، کووں کی بٹھیں، ہیں، ہے نہیں ایسا؟ استغفر اللہ، یہ قرآن کی عزت ہے، بے ادبی۔ اب تو اس سے آگے نبی کے جوتا جو آپ نالائے مبارک جس کو کہتے ہیں، جوتے کے لکھا ہوا ہے، جوتے کے اندر اللہ رسول لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں نظر آ رہا؟ اس کے لیے کوئی تحریک پیش کرو نا عدالتوں میں، ادھر اسمبلی میں۔ اپنی عزت، جو کتے جیسی عزت کو تم اپنی عزت کہتے ہو کہ عوام میں جاتے ہو لوگ کتا کتا تم کو کہتے ہیں، چند دن تمہیں عزت دیتے ہیں، اس کے بعد اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ تیری ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، ہاں جی، میرے لیے فلان ہے، یہ اسپیکر صاحب اس نے یہ لفظ میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ اللہ اور رسول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے ملا رہا ہے، کوئی حضرت علی کو اللہ سے ملا رہا ہے، کوئی تمہیں کوئی غیرت نہیں۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری مثل کوئی شے نہیں، تم میرے ساتھ اس کو ملا رہے ہو جس کو میں نے پیدا کیا۔ یہ تو ہو رہا ہے، سریعام ہو رہا ہے۔ ایک قوالی کرتا ہے، کہتا ہے اوے دنیا دا رب تے لکیا ہے، میرا رب ہے سامنے بیٹھا ہے۔ بابا خبیث ہے، گندا بابا، بال اس کے اتنے اتنے بڑے، ایسے ایسے کر رہا ہے وہ قوال کہتا جا رہا ہے اوے ساڈا رب تے ہے بیٹھا وے۔ وہ قوالی مجھے اللہ نہ کرے مجھے آئے، میں سمجھانے کے لیے وہ لفظ جو میں نے اس میں سے میرے دوست نے کنے بھیجے مجھے، وہ قوالی اتنی اذیت ہوئی مجھے، میں نے بولا اس پر کوئی تحریک نہیں پیش کر رہا، اس کو گندے کو میرا رب بنا دیا۔ اللہ اکبر، تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رسول کو جس دن پہچان جائے گا نا مسلمان، یہ بھوکا ننگا دنیا پر غلبہ پائے گا۔ دلیل موجود ہے، بیت المقدس چابی ملی تھی نا، پلیٹ میں رکھ کے ملی تھی نا، کہ لڑ کے ملی تھی؟ پلیٹ میں کیوں دی تھی؟ انہوں نے آخری امتحان لیا، انہوں نے آخری امتحان لیا کہ چلو آخری داؤ لگا کر دیکھ لیتے ہیں، قوت بھی لگا کر دیکھ لی، سازشیں بھی کر کے دیکھ لی، یہ بڑھتے ہی آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی خوبصورت عورتیں نیم برہنہ خوشبوئیں لگا کر جہاں سے لشکر آ رہا تھا سائیڈوں پہ کھڑی کر دی۔ امیر نے ایک آیت پڑھی قرآن کی کہ مومن کی نگاہیں نیچے ہوتی ہیں۔ قافلہ گزر گیا، مہینوں سالوں سے جنگلوں پہاڑوں میں بھٹکنے والے نوجوان، وہاں کیا تھا؟ یہ تو نہیں تھا کہ پیراشوٹ سے کھانے گرتے تھے، کئی مہینے صحابہ کہتے ہیں ہم گھاس کھاتے تھے اور پخانہ اس طرح کرتے تھے جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے۔ اس حالت میں اللہ نے 2 سپر طاقتیں اس وقت کی، ان کو ان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کروایا، بھوکوں کے ہاتھوں، بھوکے تھے۔ جب امیر نے یہ آیت پڑھی سب پڑھتے، اسے اسپیکر نہیں تھے، اسٹیریو مونو چھوڑنو کوئی نہیں تھا، سینہ بسینہ چل رہی، پورے لشکر میں یہ آیت گردش کر رہی ہے۔ اس کو اتباع رسول کہتے ہیں، اس کو اللہ کی اطاعت کہتے ہیں۔ آگے پوچھتے ہیں یہودیوں نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں،
یہ نہیں ہمارے قابو آ سکتے، ان کو جب تک بغیرت نہیں بناؤ گے یہ قابو نہیں آئیں گے۔ اس وقت سے انہوں نے تمہارے اوپر کام شروع کیا کہ کچھ نہ کرو، ان کو بے غیرت بنا دو، ان کی بیویوں بیٹیوں کو سر ننگا کر دو، بے پردہ کر دو، پھر جا کر ہم اس پر قابو ڈالیں گے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا تھا سائیڈوں پہ، کسے چور رکھی ہوئی نہیں تکی، چل یار پہلی نظر تو معاف ہے نا، ہیں جی ہمارے تو یہی ہے نا، وہ پہلی نظر سے معاف ہے نا، روک کے رج کے دیکھ لو، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ہم نے اللہ کی باتوں کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، نبی کی باتوں کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر دیا انہوں نے لشکر، وہ اپنا تشتری میں رکھ کے دی نا بیت المقدس کی چابی۔ آج کتنے ہوں، اس وقت کتنے تھے؟ آج 54-56 ملک ہو، دنیا کا 60% ربڑ تمہارے پاس ہے۔ 56 ملک ہیں، کسی ایک کافر ملک کے گھر، کسی سربراہ کا بتاؤ کہ اس کے گھر میں لیٹرینے یا اس کی گاڑی یا اس کا جہاز سونے کا ہو۔ تمہارے بدبخت مسلمان سربراہوں کے سونے کے جہاز ہیں، سونے کے بستر ہیں، سونے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ٹوائلٹ سونے کے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھے، شرم آئی وہاں کسی کے علاج کے لیے گیا بڑے بندے کے، یقین جانے میں کہا یار کی اتنے پخانہ بندہ کرے گا، پیشاب کرے گا، یہ آپ کو کافروں میں نہیں ملے گا، ایسا نہیں ملے گا ان کے اندر۔